بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں. تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہے. ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے، کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے، تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے، وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے، تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ، دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی، وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہے کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ کہ نہیں، مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے، دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی، جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے، مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا، جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیاری سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو، ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے، تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا، بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے کہ جو خود پہنتے ہو، جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی معیاری لباس پہناؤ، جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہم بستری سے روک سکتی ہے، شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے، یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے، عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں، لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو تو پھر پورا لینا وہاں سے.
تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کا بل جمع کرا رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے, شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں, تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا. تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے, مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے, جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے, پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو, اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے, تو اسی میں خیر ہے. عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو, اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں. اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے, لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں, اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے, اور اسلام کی مان کے چلنے میں ہی عورت کے لیے خیر ہے. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے ہم بستری کا جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ بیوی کی پرمیشن ہو. وہ عورت کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. تو کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہے, اولاد کو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی جا سکتی ہے. اگر دونوں میں سے ایک کی بھی پرمیشن نہیں ہے تو پھر اولاد روک نہیں سکتے. زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے. اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے, تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے, اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے, تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ, لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں. بہت شدید وعید ہے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں. اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف. وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا, وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل. تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے, تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے. دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے, وہ جرم سمجھتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے. وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں. تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے. تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو, ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے, عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے, اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی, تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے, زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے, تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں. اخلاقیات کا تقاضا ہے. قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا, اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا, لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. بھائی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے. لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا. انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ. تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے, اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے. جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے. یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں, یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے, تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر. یہ تو میں نے ایک لطیفہ سنایا, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو بیگم کہہ رہی ہے مانتے چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة, بخاری کی حدیث, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. سمجھتے ہو آج مردوں نے سارے اہم فیصلے کس کے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ خواتین کے, لیڈیز کے حوالے کیے. گھروں کی واٹ لگنی ہے, شادیوں پہ خرچہ آپ کا بے تحاشا ہونا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
ہمارے گھر والوں نے, میرے بچے نے قرآن کی, ہمارے گھر والوں نے کہا بھائی شادی ہال میں ہم نے تقریب رکھنی ہے بچے کے حفظ کی. میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. ہال میں بھی جائز ہے, میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. گھر والوں نے کہا نہیں شادی ہال میں ہوگی. میں نے کہا میری اب تک شادی, میری شادی ہال میں نہیں ہوئی ہے بھائی, میں کس منہ سے بچے کے قرآن کی تقریب کروں گا؟ سارے سسرال آ جائیں گے, بولے گا یار اپنی جب تو شادی کر رہا تھا اس وقت تو نے سادگی کا مظاہرہ کیا, جی شادی ہال میں نہیں گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا, اور بچے نے حفظ کیا تو اب شادی ہال. جائز ہے شادی ہال میں بھی, شادی بھی جائز ہے اور بچے کی تقریب بھی جائز ہے. میں نے کہا گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. بہت ٹائٹ پھڈا ہوا, بہت زبردست. بالآخر بغداد پہ میرا قبضہ ہو گیا الحمدللہ. میں نے کہا نہیں, میں گھر میں بہت دبا دبا رہتا ہوں, بہت ساری باتیں مان رہا ہوتا ہوں. یہ ممبر پہ تو ہر آدمی فنٹر ہوتا ہے نا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے کہ یہ ہوگا, ایسی کی تیسے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, یہ ایسا ہو بس. سمجھتے ہو؟ تو سب باتیں بیگموں کی مانا کریں, خام خامے چنگیز خان بننے کی کوشش گھر میں نہ کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو فیصلہ سنانا پڑتا ہے, بھائی یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. اردو میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ انگلش میں بول دو, بیگم یہ ممکن نہیں ہے, ایسی کی تیسی, یہ نہیں ہوگا. میں نے بتایا نا ایک آدمی نے شادی کی دبئی میں, تو اس نے اپنی ماں کو بلوا لیا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا. اکلوتے یہ نہیں کہ یہ بھی بڑے نقصانات ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب مل کے ماں کو پال لیتے ہیں آسانی سے. تو ماں کو بلا لیا, بوڑھی ماں کو اکیلا کہاں چھوڑتا وہ. بیگم کو اعتراض کہ ماں کو میرے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار ماں خدمت بہت لیتی ہوگی. کہہ رہا ہے یار بوڑھی ماں ہے, وہ تو بیچاری کو زیادہ ہوش حواس بھی نہیں ہے, خدمت بھی میں ہی کر رہا ہوں, اس کے لیے ملازم بھی رکھا ہوا ہے. میری بیگم کا کہنا ہے کہ ماں رہے گی نہیں اس گھر میں. میں نے کہا یہ مطالبہ تو دیکھو خدمت بہت لے رہی ہوگی نا, یہ تو جائز مطالبہ ہے نا. بعض دفعہ ساسیں ہر وقت ریموٹ کنٹرول کی طرح بہو کو چلا رہی ہوتی ہیں, اس کی اپنی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی کوئی, یہ تو ظلم ہے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی خدمت, ملازم رکھا ہوا ہے اماں کی خدمت کے لیے, میری بیوی کو گھر کے اندر ماں برداشت ہی نہیں ہے, اور اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا آپ بول دو ماں کو گھر سے میں بولو نہیں نکال, ایسی کی تیسے, جو کرنا ہے کرو تمہاری ایسی کی تیسے. میں نے کہا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے پیپر پہ لکھ کے دے دو, بیگم اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو گیٹ آؤٹ مائی مدر فرام مائی ہاؤس. انگلش میں بہت زیادہ سمجھ میں, پڑھا لکھا میاں ہے. اب پتہ نہیں میں نے انگلش صحیح بولی غلط بولی ہے, وہ بعد میں چیک کر لینا اس کو ڈکشنری میں. بھائی یہ نہیں ہو سکتا یار, بوڑھی ماں کو ہم چھوڑ دیں بیگم کے کہنے پر, نہ تم سے وہ خدمت لے رہی ہے, نہ اپنا آرام سے کمرے میں بیٹھی مسلے پہ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. میں نے اس کو بولا کل تمہارا بچہ بھی اسی طرح تمہیں نکال دے, کیا گزرے گی تمہارے اوپر. کہہ رہے میرے بچے رول جائیں گے اگر میری بیوی چھوڑ. میں نے کہا بچوں کی ایسی کی تیسی. آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا, عورت کو زیادہ بوجھ ڈالو, عدالت سے خلا بھی لے گی, بچے بھی لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور آپ ساری زندگی بچوں کے لیے رولتے رہو. میں نے کہا بچوں سے ابھی سے آپ یوں کر لو. کیا کرو, یہ والے بچے ہی کینسل ہو گئے, نئے سرے سے نئی شادی نئے بچے دوبارہ سے. کیا خیال ہے بھائی, پہلے ماں باپ ہیں, بچے بعد میں. نہیں چھوڑنا ماں کو, غیرت کے ساتھ سر اٹھا کے جیو یار. کہتے ہیں پھر بیوی, آج کل یہ بڑے مسائل ہیں نا, بیوی بدنام بہت کرے گی, دیکھو بچوں کو چھوڑ دیا اور ماں کو چھوڑ دیا. میں نے کہا یار جو بدنامی, بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ کرتی ہیں بدنام. اور ہمارا کلچر ایسا ہے کہ عورت کے دو آنسو سننے دیکھے گا تو بس اسی کی طرف چلا جائے گا, وہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے. ظالم دونوں ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ظالم ہیں, مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں. لیکن ایک نیچر ہے کہ مرد جب مرد کی بات سنتا ہے یقین نہیں کرتا, عورت کے آنسو دیکھتا ہے تو مرد بھی اسی کی طرف پگھلتا ہے, تو بدنام کرتی ہے. دیکھو بچے چھوڑ دیے اس نے, بچوں سے ملنے نہیں آتا, یہ نہیں کرتا, حالانکہ اندر کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے. تو کہہ رہے بدنام کے. میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, بدنامی کی کیا ہے. بدنامی تھوڑے دن چلتی ہے, اس کے بعد لوگ, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آج کل, ہر آدمی اپنے معاملات میں اتنا گھرا ہوا ہے. میں نے کہا یہ جو آخرت میں بدنامی ہوگی, اماں کو یار اس بڑھاپے میں آپ اکیلا چھوڑ دو. کہہ رہے میں کراچی میں رکھوں اور ان کے لیے ملازم رکھوں. میں نے کہا نہ, بوڑھی ماں ملازم کے ساتھ اس کی گود میں سر رکھ کے سو, یہ تو بڑھاپے میں تو ماں کا مزہ ہے یار. ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں. جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں, اس میں اتنا ہی اللہ محبت دل میں پیدا کرتا ہے اس کی.
इसी तरह हम औरतों को भी बदमाशी सिखाते हैं, सिर्फ मर्दों को नहीं सिखाते बदमाशी। हम खवातीन को भी कहते हैं आपके बेसिक हुकूक अदा कर रहा है तो ठीक है, फिर मर्द आड़ा तिरछा भी हो बर्दाश्त करो। अगर कमबख्त बेसिक हुकूक ही अदा नहीं कर रहा, कमाता ही नहीं है, साला खिलाता ही नहीं है, अपने खर्चे पे अपने ससुराल के खर्चे पे पल रही हो, फिर मियां से मोहब्बत या उसके हुकूक की बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं। मियां बेसिक हुकूक नहीं अगर उठा रहा है, मोहब्बत है, आई लव यू, जब खर्चा नहीं होता। ये जो खवातीन शौहरों से परेशान होती है ना, ये रोमांस नहीं है, रोमांटिक किस्म के नहीं है, मोहब्बत के साथ, भाई ये सारे हुकूक अदा कर रहा है, इसलिए इसको आई लव यू कहने की जरूरत है नहीं। ये जो बॉयफ्रेंड होता है ना, जो आई लव यू की गर्दाने, इस कमबख्त ने धेला भी खर्च नहीं करना होता आपके ऊपर। ना गैस का बिल देना है इस कमबख्त ने, ना बिजली का बिल देना है, ना बच्चों की स्कूल की फीसें देनी है, तो आई लव यू पे ही चल रहा होता है, ये शेरो शायरी पे ही चल रहा होता है। जैसे अंग्रेज जो है ना, वो खर्चा थोड़ी उठाता बीवी का, बात तमीज से करता है ना, कभी हाथ उठाएगा, बहुत एक्चुअली करके बात कर रहा होगा और वीमेन राइट्स की बातें कर रहा होगा, गैस का बिल नहीं देगा, ना बिजली का बिल देगा, मकान का किराया नहीं देगा। तो हमारी बीवियां अगर, हमारी औरतें अगर ये कर ले कि ठीक है जी आज का सारा, आज के बाद से कोई खर्चा आपके जिम्मे नहीं है, तो फिर हमारे अखलाक देखो आप। और क्या फ्री फोकट के अखलाक पे क्या है भाई? क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा मैं? फ्री फोकट के अखलाक हैं, जब कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेनी है तो फ्री फोकट के अखलाक में क्या जा रहा है अंग्रेज का? अंग्रेज एक दफा पाकिस्तानी शौहर बन के दिखाए, जब गैस का बिल देगा ना, बिजली का बिल देगा, मकान का किराया देगा, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा कि मैं मरूंगा तो बच्चों के काम आए, उनको स्कूल लाने ले जाने की टेंशन उठा रहा होगा, बच्चियों की शादियों की टेंशन ले रहा होगा, 20 मसाइल होंगे, अपनी बीवी को इन तमाम टेंशनों से आजाद किया हुआ होगा। फिर मैं उस अंग्रेज से पूछूंगा कि अब तू थैंक यू से बात शुरू कर और थैंक यू पे खत्म करके दिखा। वो इतनी मोटी पंजाबी में गाली से बात शुरू करेगा, बीच में इतनी मोटी गाली और आखिर में 11 दफा गालियों पे खत्म करेगा वो। तो अंग्रेजों के अखलाक से मुतासिर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब मैं इन औरतों से कहता हूं, अपने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शौहरों से बदगुमान होने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी आड़ा तिरछा है ना, टेढ़ा मेढ़ा और बदअखलाक, आपको इसने छत दी हुई है, आपके बेसिक हुकूक ये अदा कर रहा है। इस मखनचू का नाम आपके साथ लगा हुआ है, मिर्सिस फलां, ठीक है ना? कहीं जाती हो इज्जत होती है आपकी। ये खत्म हो गया ना, औरत की इज्जत उसके शौहर से है। आज हमारी लिबरल खवातीन बहुत इज्जत हासिल करने की कोशिश करती हैं, हमने शादी नहीं करनी, हम गुलामी वाली जिंदगी नहीं चाहते, आजाद हैं, 2 टके की इज्जत नहीं होती। दफ्तरों में हर आदमी टेढ़ी नजरों से देख रहा होता है। शादीशुदा लड़की अगर जॉब भी करती है, लोगों को पता है यार ये मिसेस फलां है, इसकी इज्जत है, बशर्ते कि वो मिस्टर सही आदमी हो। ऐसा ना होगा मिस्टर ही कोई अजीब सी चीज है तो फिर तो मिसेस फलां होना ही है बन जाता है। वो कोई जिस्टेबल आदमी हो, कुछ इसके जोड़ का हो, इज्जत होती है। शादी नहीं है तो थोड़ी कोई इज्जत है। वो एक कराची यूनिवर्सिटी में कोई लिबरल आंटी है, मेरे बहुत खिलाफ बोलती है, मुझे वहां के स्टूडेंट्स ने बताया, मेरे भी शागिर्द कराची यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़ते हैं ना। कराची यूनिवर्सिटी में आप बहुत सारी आंटी हैं, किसी को क्या पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनमें एक आंटी ऐसी है, मुझे वहां के स्टूडेंट्स ने बताया, मेरा नाम जब भी आएगा ना वो फौरन मनफी तबसरा शुरू कर देती हैं। लिबरल आंटी हैं वो कराची यूनिवर्सिटी की। मेरे शागिर्द भी, जामिया के शागिर्द कराची यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे पढ़ते हैं। कहते हैं उस्ताद जी जब आपका नाम आता है वो कहती हैं ये कोई बंदा है, ये बैकवर्ड किस्म का आदमी है, दकियानूस शादियों की तरगीब दे रहा है, बच्चे पैदा करो, ये क्या है, ये कौन सी बातें कर रहा है ये। तो मुझे कल एक तालिब ने बताया कि वो मेरी जो मिस हैं, टीचर हैं, वो बहुत आपके खिलाफ हैं और वो शादियों वादियों के। मैंने कहा अपनी टीचर से ना जाके एहतराम से कहना है कि मिस आप भी शादी अब कर लें। हकीकत बता रहा हूँ, हम आपको टीचिंग से मना नहीं कर रहे, लेकिन काइंडली आप भी मुफ्ती साहब का बयान सुने और फौरन से पहले किसी बंदे की पहली बीवी बन जाएं, पहली वाला नहीं मिल रहा तो दूसरी बन जाएं आप। क्योंकि ये जो आपके ग्रेड है ना यूनिवर्सिटी में अभी, ये रिटायरमेंट के बाद ये आपके किसी काम के नहीं है। ना यूनिवर्सिटी आपको पूछेगी, ना मुल्क आपको पूछेगा, ना कौम आपको पूछेगी। बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद आपने जो तन्हाई में जिंदगी गुजारनी है ना, वो हमारे उस्ताद जी ने कहा है, वो भयानक आपका बुढ़ापा हमारे उस्ताद को अभी से नजर आ रहा है। यकीन ना आए तो जरा लिबरल आंटियों का सर्वे करके देख लो, जिन्होंने जवानी एजुकेशन और जॉब में गुजारी, निकाह को उन्होंने तरजीह नहीं दी, उनका बुढ़ापा और कैसा, और बुढ़ापा का मतलब 90 साल नहीं, 50-55 बस। समझते हो कि नहीं समझते?
تو میں نے کہا اپنی استانی صاحبہ کو احترام کے ساتھ کہجیے نا اپنی ٹیچر کو کہ مس آپ بھی کبھی سنجیدگی سے مفتی صاحب کے بیانات سنیں اور کائنڈلی آپ کے اسٹیٹس کا, آپ کی پروفائل کا, آپ کو اگر کوئی کمارا چھڑا چھاٹ نہیں مل رہا تو مفتی صاحب کا بیان سنیں, کسی پروفیسر سے دوسری بیوی بن جائیں آپ پروفیسر کی. سمجھتے ہو, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیچنگ چھوڑ دیں آپ, لیکن اس کو پہلے فوکس کریں, یہ ضرورت آپ کی زیادہ ہے, ورنہ آگے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بھیانک بڑھاپا ہے آپ کا. پھر یقین نہ آئے تو میں بہت ساری انٹیوں سے ان کی ملاقات کروا دوں گا کہ جنہوں نے ٹیچنگ کو اور جاب کو ترجیح دی, شادی کو ڈیلے کیا, جس کے بعد اب وہ ترس رہی ہیں, عذاب میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. نیچر سے بغاوت مت کرو میرے بھائی. میں نے کہا نا ڈاکٹروں نے انڈے چھڑوا کے لائے کس پہ, ہمیں انڈوں پہ سیٹ کر دیا نا کہ انڈے کھاؤ. اب گایوں اور دمبوں کی چربی چھڑوا کے ڈالڈا پہ سیٹ کیا اور کچھ دنوں میں آ جائیں گے دوبارہ کس پہ. تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ عورت بچے پیدا کرنے سے کمزور ہوتی ہے, سب ڈرامے بازی ہے. یہ تو نیچر ہے عورت کی اولاد پیدا کرنا. کل انہوں نے اسی پر آنا ہے کہ عورت کی صحت کس میں ہے, نسل بڑھانے میں ہے. دیکھ لو اپنی نانیوں دادیوں کو 90 سال زندہ رہی تھی, ان کو تو جانتی بھی نہیں تھی یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے. زیادہ اچھی لائف انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی, مینٹلی بھی زیادہ اچھی لائف گزاری ہے. تو وہ یونیورسٹی کی جو ٹیچر صاحبہ ہیں, میں نے اپنے شاگرد سے کہا ان سے کہنا کہ میں آپ کو بہت ساری لبرل انٹیوں سے ملوا سکتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھو ان بیچاریوں کا حال کیا ہوگا. ہماری دادیاں نانیاں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو, پڑھی لکھی نہیں تھی, کیسی بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے بھائی. بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, سب نے مل کے بڑھاپے میں خدمت کی ہے. عزت بھی ملی ہے. عزت عورت کو اپنے خاندان سے ملتی ہے, باہر سے نہیں ملتی. کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. میڈم صاحبہ, کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. جب آپ کمپنی کے کام کی نہیں, وہ ہو سکتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ تقریب میں آپ کو ہار پھول بھیج کر دیے جائیں, اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا جو مشہور جن کو بڑے بڑے ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں, ان کی عزت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد یہ ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ داماد ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ بھائی ہیں, نہ بہنیں ہیں, کوئی خاندان ہی نہیں ہے بیچاروں. 4 شادیاں کر لو, بڑھاپے میں عزت ملے گی تمہیں. جوانی میں تو پھڈے ہوں گے, صحیح بتا رہا ہوں میں. جوانی میں تو حسد جیلسی سب کچھ ہوتا ہے نا, بیویاں لڑیں گی. تھوڑی عمر زیادہ ہوگی وہ کہیں گی اب کیا رہ گیا لڑنے کے لیے, اکلوتا میاں ہے ہمارا. آپ کو رینٹ بندہ نہیں لینا پڑے گا, کرائے پہ جاپانیوں کی طرح تنہائی دور کرنے کے لیے بندہ بلانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. بچے ہوں گے آپ کے یار, کتنے ہی نالائق بھی پیدا ہو گئے, ایک آدھ تو کام کا نکلے گا نا. اول تو انشاءاللہ سارے کام کے نکلیں گے, لیکن فرض کر لو یار اگر 2 بچے ہوئے وہی بگڑ گئے, اسپیئر میں کچھ بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت ہے اتنے ہوں کہ 2-4 بگڑ جائیں تو برداشت کر لو کہ یار باقی ٹھیک ہے, ایک کیا نکلا. اب ہمارے بچوں میں ایک بچہ پڑھ کے ہی نہیں دے رہا کمبخت, برداشت ہو رہا ہے ہم سے کہ چلو یار اس کو پنچر کی دکان کھلوا دیں گے ہم, باقی تو پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ. اگر میرا وہ ایک اکلوتا ہی ہوتا, میں تو کہتا طارق صاحب تم تو گئے بیٹا, ایک ہی نکلا وہ بھی کسی کام کا نہیں. حالانکہ کام کا ہے الحمدللہ, یہ نہیں کہہ رہا کام کا نہیں, پڑھائی میں دماغ نہیں چل رہا اس کا. تو ہر آدمی کو اللہ نے ہر صلاحیت تھوڑی دی ہے. سارے ہی پڑھاکو ہوں تو سارے ڈاکٹر بن جائیں گے, سارے انجینئر بن جائیں گے, تم نیچے کام کرنے والے لوگ کہاں سے لے کر آؤ گے. اور بعض دفعہ ایک بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا ہوتا, وہ اس لیے نہیں چل رہا ہوتا, وہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتا ہے. وہ میں اگر اسکول میں پڑھائی میں چلتا تو آج میں یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. ہمارا تو دل لگتا ہی, ہم تو شرارتوں میں واقع تھے بہت. ایک ایج کے بعد پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا, پھر دماغ لگ گیا ہمارا. تو آپ کو تھوڑی پتا ہے اللہ آپ کے بچے کو کیا بنانا چاہتا ہے بھائی. اللہ آپ کے بچے کو کچھ اور بنانا چاہتا ہے. میرے جتنے کزن جو پڑھاکو تھے کسی کام کے نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ میرے کوئی کزن اگر بیان سن رہے ہوں, زیادہ تر وہی کام کے ہیں جو پڑھاکو نہیں تھے. وہ کمپیوٹر پہ ٹھک 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 بیٹھے, پتہ نہیں کیا کیا بن گیا یار, کمپیوٹر بھی سیکھ کے نا امریکہ کی کمپنیوں سے آرڈر پکڑنے شروع کر دیے انہوں نے. اور ایک بیٹھا ہوا ہے وہ رٹے لگا رہا ہے, از کالڈ نیوٹنز لا. آدھا قانون یاد ہے اس کو, شروع کا یاد نہیں ہے. لیکن پڑھائی کی ویلیو ہے. اب میرے بیان سن کے بعض بچے اور شرارتی ہو جاتے ہیں, پڑھیں گے تو کچھ آگے چلیں گے نا, لیکن ٹینشن لینے کا نہیں. ہمارے بچہ نہیں پڑھ رہا, ٹینشن نہیں لیتا, میں دیتا ہوں اس کو, تھوڑے بہت تانے وانے دے دیتا ہوں. اچھا بس بیان ختم کر رہا ہوں, کوئی بہت زیادہ ہو گیا, آپ مجھے 1:20 پہ بتا دیا کریں نا. اچھا میں نے دیکھا نہیں نا. تو خیر
کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ غصے کو میرے بھائی مارکیٹ سے کیا کرو, حتی الامکان 100% ختم نہیں ہوگا, لیکن سارے جو ہماری سوسائٹی میں فسادات پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہے کیا مسئلہ؟ غصے کا. تحمل سے بات سنو, تحمل سے جواب دو, تمام پہلوؤں پہ غور کرو, پازیٹیو نیگیٹو, اس کے بعد فیصلہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے چہرے پہ ان کی تعریف کی, فرمایا تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں, ایک الحلم والانات, ایک بردباری اور ایک جلد بازی سے اجتناب. جب بھی تم فیصلہ کرتے ہو بہت زیادہ سوچ بچار. تو یہ اگر آپ زندگی میں یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں